جی ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا کہ آل پارٹیز کانفرنس چل رہی ہے، پاکستان بار کونسل کی طرف سے اس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خان عباسی صاحب۔ عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی پارٹی کی طویل جدوجہد تھی، نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، لیکن کل قومی اسمبلی میں کیا ہوا ایسا؟ آپ نے تو اشور گارنٹیز آئی تھی پارٹی کی طرف سے کہ اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، سینٹ میں بھی ایکشن نہیں لیا گیا اس طرح کی صورتحال پہ جب پچھلی بار بنی تھی، تو کیا ہوگا کل؟ دیکھیں، یہ اسی چیز کا تسلسل ہے جو پاکستان میں ہمیشہ سیاست میں رہی ہے کہ بدقسمتی سے دباؤ ڈالا جاتا ہے اور کچھ لوگ وہ دباؤ سہ نہیں سکتے۔ کل ہمارے 3 ممبران قومی اسمبلی اور 6 ممبران سینٹ تشریف نہیں لائے۔ جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کے وجوہات ایکسیپٹیبل ہیں۔ ایک ملک سے باہر تھے، ایک پر کووڈ میں ہیں یا ان کو شدید بیماری تھی، اور ایک جو ہیں وہ ناردرن ایریاز میں تھے۔ میری ان سے خود بات ہوئی، انہوں نے کہا جی میں پہنچ نہیں پاؤں گا، میں ہنزا سے آگے ایک جگہ ٹھہرا ہوں۔ تو یہ ان کی بات تھی۔ جو 6 سینیٹرز تھے ان میں سے 3 کے پاس جواز موجود ہے، 3 کا جواز کم از کم میں قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہی ہماری سیاست کی بدقسمتی ہے کہ جب دباؤ ڈالا جاتا ہے کچھ لوگ سہ نہیں سکتے۔ تو خرابی یہ ہے جو آپ نے اس آج کی اے بی سی میں بھی سنی ہے کہ جب تک سیاست میں مداخلت ہوتی رہے گی یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اور یہ بات بھی ساری ووٹ کو عزت دو کی ہی بات ہے کہ کل وہ لوگ ووٹ ڈالنے آ رہے تھے، وہ ووٹ لینے نہیں آ رہے تھے، ووٹ ڈالنے آ رہے تھے، اور یہ اس عمل سے ان کی ووٹ کی جو عزت ہے، جو رائے ہے پاکستان کے عوام کی، وہ مجروح ہوئی۔ عباسی صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا تھا؟ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری قدغنیں اس میں لگ جانی تھی پاکستانی شہریوں کے حقوق کے اوپر ان بلز کے پاس ہونے سے، تو ایسی کیا قدغنیں تھی؟ ایسی کون سی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہونے جا رہی تھیں یا کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو گارنٹی کیے گئے ہیں پاکستانی شہریوں کو، اس کے اندر کون سی وائلیشنز تھی؟ آپ تو کافی دیر سے اس پہ تنقید کرتے آ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں تو پہلے دن سے اس سارے پروسیس میں انوالوڈ ہوں۔ یہ 14 بل تھے، 14 میں سے 2 بل بغیر امینڈمنٹ کے ہم نے پاس کیے، 2 بل ہم نے ریجیکٹ کیے کہ یہ ملک کے مفاد میں اور پاکستان کے شہریوں کے جو مفاد ہے اس کے خلاف ہیں۔ اس میں سے ایک بل اکنامک ٹیررزم کے نام سے لایا گیا تھا، جس میں آپ کسی بھی شہری کو 90 دن کے لیے بغیر کسی وجہ کے آپ کسی بھی جگہ رکھ سکتے تھے، اور پھر اس 90 دن کو پھر ایکسٹینڈ کر سکتے تھے 90 دن۔ تو ہم نے کہا یہ بتائیں کہ یہ فیٹ ایف نے کہاں پر یہ ڈیمانڈ کیا ہے؟ پھر 2 ہفتے کی کوشش کے بعد حکومت اس بات پر انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ بل فیٹ ایف کا حصہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کس نے یہ بل بنایا ہے، کس مقصد کے لیے بنایا ہے؟ تو نیت تو وہیں سے مشکوک ہو گئی۔ پھر وہ بل ہم نے ریجیکٹ کیا۔ ایک بل تھا جو CRPC یعنی کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، اس کو امینڈ کرنے کا تھا۔ اس سے بھی جیسے آپ ATA میں دیکھ لیں، اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو ہے، اس کو بھی پولیس آج ابیوز کرتی ہے۔ اگر یہ بل بھی پاس ہوتا تو یہ بھی ابیوز کیا جاتا۔ ہم نے کہا یہ شک کہیں اور ڈال لیں، جو آپ اسپیسیفک قانون چاہتے ہیں اس میں ڈال لیں۔ وہ بھی ریجیکٹ ہو گیا۔ یہ ہو گئے 4 بل۔ 7 بل ہم نے پاس کیے امینڈمنٹس کے ساتھ، اور میجر امینڈمنٹس ہیں۔ آپ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل دیکھ لیں، آپ کوآپریٹیوز ایکٹ دیکھ لیں، آپ جو ATA کے امینڈمنٹس ہیں وہ دیکھ لیں، آپ جو کمپنیز ایکٹ ہے، آپ سب بلز کو، یہ سب امینڈمنٹس اپوزیشن کی ہیں۔ جو غلط بل حکومت لائی تھی، جس سے پاکستان کے عوام کو بھی تکلیف ہوتی، پاکستان کو بھی تکلیف ہوتی۔ UN سیکیورٹی کاؤنسل جو ایکٹ ہے ہمارا 48 کا، اس کی امینڈمنٹ تھی۔ اس میں یہ تھا کہ کابینہ اپنے اختیارات UN سیکیورٹی کاؤنسل کی حد تک کسی کو بھی دے سکتی ہے۔ ہم نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے اس میں لکھوایا کہ اس کو آپ کسی پاکستانی شہری یا پاکستانی ادارے کو اپنے اختیارات دے سکتی ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد 3 بل رہ گئے۔ وقف پراپرٹی کے بل کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ایک ATA کی 3ری امینڈمنٹ تھی، جس کے تحت وہ بل کل صبح اسمبلی میں آیا، وہاں سے پاس ہوا،
1 گھنٹے بعد سینٹ میں گیا, سینٹ نے ریجیکٹ کیا. اس بات پر انہوں نے کہا اس کو بھیجیں کمیٹی کے اندر, اس کو دیکھیں تو صحیح بل ہے کیا. بل میں کیا ہے, آپ کسی پاکستانی شہری پر انویسٹیگیشن آفسر جو ہے اس کے کمپیوٹر کو بھی ایکسیس کر سکتا ہے, اس کی ٹیلی فون کو بھی ایکسیس یعنی ٹیپ کر سکتا ہے, اس کے گھر کو بگ کر سکتا ہے, اس کا پیچھا کر سکتا ہے. تو ہم نے کہا یار یہ تو ایک جو پاکستان کے عوام ہیں ان کے حقوق پر آپ سلب کر رہے ہیں, اور کسی بھی مجسٹریٹ سے اجازت لے کر, اور یہ تقریباً آپ 120 دن کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو یہ ہم اس کو بنیادی حقوق کے منافی سمجھتے ہیں ان باتوں کو. وہ بل سینٹ نے ریجیکٹ کیا. آخری بل جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ تھا, اس کے اندر آپ کل دیکھیں جتنی امینڈمنٹس کل اپروو ہوئی ہیں جوائنٹ سٹنگ میں, وہ ہماری امینڈمنٹس تھیں. یہ 20 سے زیادہ امینڈمنٹس تھیں. اس کے بعد 2 ایشوز رہ گئے تھے اس کے اندر. پورا کل جو جوائنٹ سٹنگ ہوئی ہے وہ 2 ایشوز پر ہوئی ہے. اس میں حکومت کی بدنیتی سامنے آتی ہے. ایک جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت آپ کسی کو بھی گرفتار کر سکتے تھے کورٹ کی اجازت لے کر, یعنی نان کاگنیزیبل آفینس تھے. حکومت نے کہا کہ ہم کاگنیزیبل کرنا چاہتے ہیں, یعنی خود ہی اریسٹ کر لیں بغیر کورٹ کی اجازت کے. اس پر بحث ہوئی. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں بہت ضروری ہے. عاملہ کے اندر وہ نہیں تھا, کچھ ممالک نے ایسے کیا تھا, لیکن ان ممالک میں انصاف کا نظام مضبوط ہے. بہرحال ہم نے کہا کوئی بات نہیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ اریسٹ کر لیں, لیکن اریسٹ کے 24 گھنٹے کے اندر اس شخص کو لکھ کر دیں تو میں اریسٹ کیوں کیا گیا, بس نہیں, اور کوئی بات نہیں ہے. آخری بات تھی کہ نیب اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 کے تحت انویسٹیگیٹنگ ایجنسی ہے. یہ ہم نے 2010 میں بھی کہا تھا کہ نیب کی جورسڈکشن سے یہ معاملہ باہر ہے. اب حکومت نے انسسٹ کیا کہ نہیں اس کو رہنا چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کو رکھ لیں. جو ہولڈرز پبلک آفس ہیں, جو پرائم منسٹر ہمیشہ کہتے ہیں این آر او مانگ رہے ہیں, ان کو بات کا علم نہیں ہے. ہولڈرز آف پبلک آفس آلریڈی اگر منی لانڈرنگ ملوث ہوں تو نیب کا آرڈیننس لاگو ہوتا ہے. یہاں نیب صرف انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے طور پر ایکٹ کرے گی انڈر اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ. ہم نے کہا کہ ایک بات لکھ دیں جس کو ڈبل جیپرڈی کہا جاتا ہے. ہم نے کہا اسپیسیفکلی اس کو ڈینائی کر دیں کہ نیب جو انویسٹیگیشن یہاں کرے گی اس انویسٹیگیشن کو جا کر نیب آرڈیننس کے تحت پروسیکیوٹ نہیں کرے گی. کیونکہ ہوگا اب آج پاکستان کا ہر شہری جو ہے نا وہ نیب کی زد میں آ گیا کہ وہ یہاں پر انویسٹیگیشن کریں گے, اس کو پکڑیں گے, کسی ہولڈر پبلک آفس سے جوڑیں گے اور اس پہ نیب لگا دیں گے. یہ 2 باتوں پہ کل ساری بات تھی جو یہاں تماشا لگایا گیا. اور کل جس طرح پارلیمانی روایات کی, پارلیمنٹ ہم کیوں جاتے ہیں؟ آپ سنیں ہم کیا کہتے ہیں اس قانون کے بارے میں, آپ نے سننا بھی گوارا نہیں کیا. تو یہ ساری بات ہے. تو عباسی صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ اب اتوار کو اگلی اے پی سی ہونے جا رہی ہے, اور یہ تاثر ہے, بڑی دیر سے یہ تاثر ہے, آپ کے ووٹرز میں بھی تاثر پایا جاتا ہے کہ پارٹی میں کوئی اختلاف ہے, قیادت میں اختلاف ہے. حالانکہ آپ نے بھی اور قیادت نے بھی بہت سارے کوششیں کی, دیگر قیادت نے بھی, کہ یہ تاثر دور کیا جائے, لیکن وہ ابھی بھی عوام میں پایا جاتا ہے. تو کیا امید کی جائے گی کہ یہ تاثر جو ہے وہ دور ہوگا اس اے پی سی میں, اور کیا مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اس آل پارٹیز کانفرنس میں تشریف لا رہی ہیں؟ جی بالکل, مریم نواز صاحبہ آئیں گی, اور پارٹی کے اندر کوئی ایسا تاثر نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف رائے ہمیشہ رہا ہے اور رہنا چاہیے, وہ ہے, لیکن جب فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو اختلافات ہیں کس چیز پہ, اگر آپ ہمیں تھوڑا سا اس کا بتا دیں. نہیں, میرا بھی اختلاف رہتا ہے. ہر چیز کو حل کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں, اس پر بہت سی رائے ہوتی ہیں, اس پر مشاورت ہوتی ہے اور بات طے ہو جاتی ہے. یہ ساری بات ہے. بہت شکریہ شاہد خان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم پاکستان, ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, خصوصی گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے, جمہوری روایات کے مطابق پارٹیز میں اختلافات ہوتے ہیں, ان کو دور کیا جاتا ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہے. اور انہوں نے ایک اور بڑا اعلان کیا کہ اتوار کو آل پارٹیز کانفرنس میں مریم نواز صاحبہ تشریف لے کر آئیں گی. دیکھنے کا بہت شکریہ. حیدر کلیم, وائس PK.net.